کفار مکہ تو ڈٹ کے انکار کرتے تھے، وہ کہتے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں اور دوبارہ ہمیں کھڑا کر دیا جائے، یہ کیسے ہوگا؟ وہ کہتے تھے ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ سورہ یاسین کا آخری رکوع اٹھائیے، یہ کہاوتیں بیان کرتا ہے اور اپنی تخلیق کو بھول گیا ہے، اور کہتا یہ ہے کہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا۔ نضر بن حارث ایک کافر تھا، وہ قبرستان میں گیا، کسی پرانی قبر کی شکستہ ہڈی اٹھا لایا اور حضور علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور اس ہڈی کو ایسے توڑتا ہے اور اس کے ریزے زمین پہ گرتے ہیں، اور پھر حضور سے مخاطبت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا جو میرے ہاتھوں کا لمس بھی گوارا نہیں کر پا رہی، میں چھوتا ہوں تو وہ ریزہ ریزہ ہو کے گر رہی ہے۔ من یحیی العظام وہی رمیم، اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا، ان ہڈیوں کو کون دوبارہ حیات بخشے گا جب یہ اتنی شکستہ ہو گئی ہیں کہ میرے ہاتھوں کا لمس بھی گوارا نہیں کر پا رہے۔ جواب کتنا دل آویز اور کتنا زوردار ہے۔ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، محبوب فرما دو اب تو یہ ہڈیاں موجود ہیں، اگرچہ شکستہ ٹوٹی ہوئی بھربھری سی ہیں، ہڈیاں موجود ہیں۔ جب ہڈیاں بھی نہیں تھی، جس نے انسان بنا لیا وہ ہڈیوں کو جوڑ کے بھی بنا لے گا۔ اب تو میٹیریل موجود ہے لیکن بکھرا پڑا ہے، شکستہ ہے۔ جب میٹیریل بھی نہیں تھا، مادہ بھی نہیں تھا، انسان کا نقشہ بھی نہیں تھا، هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسان قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، تو اس نے انسان کو بنایا اور اس کو بولنے کا سلیقہ دیا، اس کو بات کرنے کا طریقہ دیا، اس کو فہم و ادراک کے اجالے بخشے، اس کے ہاتھوں میں قوت بخشی پکڑنے کی، اس کی ٹانگوں میں چلنے کا انداز رکھا، اس کو دھڑکتا ہوا دل دیا جو جذبات سے بھرا ہوا ہے، اس کو خوبصورت صورت اور شکل عطا کی، اس کو دماغ دیا۔ یہ اتنا کچھ حضرت انسان کو اس نے عطا کیا، اور یہ مٹی کے بجتی ہوئی مٹی سے بنایا گیا، تخلیق کیا گیا انسان ہے۔ تو جب کچھ بھی نہیں تھا تو اس نے انسان بنا لیا، میٹیریل اور مادہ بھی نہیں تھا، تو اب تو بکھرا ہوا ہے۔ اور یہ بات وہ کر رہا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، جو اپنی تخلیق کو بھول گیا ہے، اسے اگر یاد ہو کہ میں کیسے پیدا ہوا ہوں، کس طرح ننھی بوند سے رحم مادر میں نشأت ہوئی ہے، اگر اس کو یہ یاد ہوتا تو وہ یہ سوال نہ کرتا کہ ہڈی کو زندہ کون کرے گا۔ جس نے 2 بوند پانی سے انسان بنایا وہ ہڈی کو بھی انسان بنا لے گا، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو کہا یہ سوال کر اس لیے رہا ہے کہ ضرب لنا مثلا ونسی خلقا، یہ اپنی تخلیق کو بھول گیا ہے، اس کو وہ پروسیس یاد نہیں رہا جو اس کے ساتھ ہوا ہے، اور آج یہ بولتا ہے، بات کرتا ہے، گفتگو کا سلیقہ ہے، آج اس کی چھاتی میں زور ہے، آج اس کے ہاتھوں میں طاقت ہے، شیروں کو نچا لیتا ہے، ہاتھیوں کو بٹھا لیتا ہے، آج پوری کائنات اس کے اشاروں پہ ہے، زمین کو مسخر کر رہا ہے، چاند کی چھاتی پہ قدم رکھنے جا رہا ہے، لیکن بھول گیا ہے کہ یہ خود پیدا کیسے ہوا تھا۔ تو اگر اسے یاد ہوتا تو یہ سوال ہی نہیں بنتا تھا کہ کیسے دوبارہ ہڈی کو جوڑا جائے گا۔ تو معاد کا، آخرت کا یہ لوگ ڈٹ کے انکار کرتے تھے، کیونکہ معاد انہوں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن موت کا انکار وہ بھی نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ موت اپنی آنکھوں کے سامنے ہر کوئی دیکھتا ہے۔ جو لوگ خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں، موت کا انکار وہ بھی نہیں کر پاتے۔ کیوں نہیں کر پاتے؟ اس لیے کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے عزیزوں کو بچھڑتا ہوا دیکھتے۔ تو امام غزالی علیہ رحمہ نے یہاں پھر بڑی خوبصورت بات کی، کہا موت پھر اللہ کی نعمت قرار پائی کہ اس سے تمہاری زندگی بیلنس رہتی ہے، زندگی متوازن رہتی ہے، آخرت کا تمہیں تیقن پیدا ہوتا ہے، اور تمہیں یہ احساس زندگی کے ساتھ کہیں نہ کہیں جڑا ہوتا ہے کہ تم نے مرنا ہے۔ اور اگر یہ تصور بھی نہ ہوتا کہ ابھی پتہ نہیں مرنا یا نہیں مرنا، کوئی مرتا تو دیکھا نہیں ہے، تو لوگ تو فرعون، نمرود اور حامان بنتے، ہر گھر میں نمرود اور فرعون ہوتا کہ جب موت ہی نہیں ہے تو آج پتہ ہے کہ پتہ نہیں کب سانسوں کی مالا ٹوٹ جائے، کب یہ موتی بکھر جائے،
لیکن اس کے باوجود لوگ فرعون بنے ہوئے ہیں، نمرود بنے ہوئے ہیں. لوگوں کے رویے لوگوں کے ساتھ کتنے تلخ اور سخت اور متکبرانہ ہیں. اور جب یہ ہوتا کہ پتہ نہیں مرنا ہے کہ نہیں مرنا، اور اس کا یقین ہی نہ ہوتا، تو پھر بتاؤ کہ اس معاشرے کو کس طرح سے کنٹرول کیا جاتا. تو موت ایک ذریعہ ہے، ایک تنبیہ ہے. اور پھر جب ہم اپنے عزیزوں کو بچھڑتے ہوئے دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے، تو ایک لمحے کے لیے ہم اپنے آپ کو اس تصور میں لے جاتے ہیں کہ ہم بھی یوں مٹی کا رزق بننے والے ہیں، ہم بھی یوں ہی اس خاک کی چادر اوڑھ کے سونے والے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہے. انہوں نے اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے قاصد بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کر لوں. پیغمبر تو تیار ہی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ تعلیم امت کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو کہا کہ اسرائیل میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے قاصد بھیج دینا. کہا جی میرا وعدہ رہا. ایک مدت گزرنے کے بعد جبریل حاضر خدمت ہوئے. پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا قبضے روح کے لیے آیا ہوں. کہا تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ اچانک نہیں آؤں گا، پہلے قاصد بھیجوں گا، اور تم اچانک آ گئے. کہا حضرت میں نے تو قاصد بھیجے تھے. کہا میرے پاس تو ایک بھی نہیں آیا. فرمایا کہ میرے پاس تو ایک بھی نہیں تمہارا قاصد پہنچا. تو حضرت اسرائیل بولے حضرت آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقع ہوئی، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا. آپ کی داڑھی میں سفید بال آ گئے، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا. جب کمر میں خم آنے لگے، جب یادداشت کھونے لگے، جب اعضاء مدمحل ہونے لگے، جب چلتے ہوئے ٹھوکریں لگنے لگے، جب بات کرتے ہوئے لکنت پیدا ہونے لگے، تو سمجھ لو یہ پیغام موت آ گئے. یہ اٹھتے ہوئے جنازے موت کا میسج ہے ہمارے نام. یہ ڈوبتا ہوا سورج ہمیں روز پیغام دیتا ہے کہ چڑھتی جوانی کے بعد بڑھاپے اور بڑھاپے کے بعد غروب ہے. زندگی تیزی کے ساتھ کٹ رہی ہے اور لمحہ لمحہ میں اور آپ موت کے قریب جا رہے ہیں. حضرت عمر دربار میں بیٹھے تھے تو ایک شخص آیا اور اس نے کھڑے ہو کے کہا یا عمر لا تنسا موتک، عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا. اللہ اکبر. 22.5 لاکھ مربع میل کی حکمرانی ہے اور وہ آ کے کہتا عمر موت کو نہیں بھولنا. ایسے تھر تھر کانپتے جس طرح بید کی شاخ کانپتی. اور اس کو بلایا، پیار دیا اور کہا کہ روز آ جایا کر اور مجھے تذکیر کر جایا کر. مہینے کے بعد تیری وقت کی کچھ قیمت بھی مشاہرے کی شکل میں دے دیا کروں گا. وہ روز آتا ہے اور دربار میں کھڑے ہو کے کہتا عمر موت کو نہیں بھولنا. مہینے کے بعد اسے تنخواہ بھی دیتے ہیں. ایک دن آیا، فرمایا آج کے بعد نہیں آنا. کوئی اور آنے لگا ہے؟ فرمایا نہیں. مجھ سے کوئی بے ادبی ہو گئی ہے؟ فرمایا نہیں. تذکیر موت کی ضرورت نہیں رہی؟ فرمایا نہیں. تو پھر کیوں چھٹی کروائی جا رہی ہے؟ تو حضرت عمر روئے، داڑھی پہ ہاتھ رکھا، ایک بال الگ کیا، کہا یہ دیکھ میری داڑھی میں سفید بال آ گیا، اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں، یہ مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دے گا. ہمارے تو پورے بال بھی سفید ہو جائے. میاں صاحب نے کہا تھا ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باس نہ آئوں جیو مرد دلیرا. فما اصبرہم علی النار. اللہ قرآن میں فرماتا ہے لوگوں کا آگ پر کتنا حوصلہ ہے. قبر میں ٹانگیں ہوتی ہیں، بدکاری سے باز نہیں آتے، ہیرا پھیری سے باز نہیں آتے، مکر فریب اور نگاہ کے زنا سے باز نہیں آتے. جبکہ ایک بال سفید آ گیا، کہا میاں اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ بال ہی مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دے گا. یہ موت کا میسج میرے نام آ گیا، یہ پیغام آ گیا موت کا. تو زندگی بہت مختصر ہے. یہ اٹھتے ہوئے جنازے ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم بھی مٹی کا رزق بننے والے ہیں، ہم بھی کوچ کرنے والے ہیں. خیر کن فلاں و غنیمت شمار عمر زاں بیشتر کے بانگ برائت کے فلاں نمات. سعدی کہتے ہیں کہ زندگی کو غنیمت سمجھ اور ایک ایک سانس کی قیمت وصول کر. اس سے قبل کہ مسجدوں میں پکار آئے اور لوگ آواز دینے لگیں کہ فلاں بھی چلا گیا، فلاں کا اتنے بجے جنازہ ہوگا، یہ آواز تو آنی ہے، آج نہیں تو کل. تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت نہ رہے، پھر ہاتھ ملتے رہیں. آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت بن سکتا ہے. کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کی اور کچھ نہیں ہوگا. وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا. آپ تو دیہات میں رہتے ہیں تو دیہاتی لوگ کہتے ہیں جب زمین وتر میں ہو تو اس وقت تخم عمل ڈال لو، بیج ڈال لو، تاکہ پھر کٹائی کے موسم میں کچھ ہاتھ آ جائے. لیکن اگر زمین وتر سے نکل گئی تو پھر کیا فائدہ.
تو آج زندگی کی زمیں وتر میں ہے، آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے، سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا، اس کی رحمت پکار پکار کے بخشش مغفرت کی صدائیں دے رہی ہے۔ آج وقت ہے، جب سانس بند ہو گئی یا توبہ کا دروازہ بند ہو گیا تو پھر اس کے بعد کوئی حجت باقی نہیں رہے گی۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ وہ پنجابی میں کسی نے کہا تھا، اج سا بھی نے کھلے راہ بھی نے انج ٹوک انوکھڑے ٹوک دے نہیں، اج سا بھی نے کھلے راہ بھی نے انج ٹوک انوکھڑے ٹوک دے نہیں، ٹر پویں تے پینڈے مک جاندے، گھر بیٹھے فاصلے مک دے نہیں۔